محمد دالم سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تقریب سعید اقبال آئیڈیل سیکنڈری اسکول کی افتتاحی تقریب ہے، جس کی صدارت محترم جناب پیر طریقت پیر فخر نذیر قاسم صاحب مولوی فرما رہے ہیں. مہمانان خصوصی میں نام آتے ہیں جناب چودھری محمد اشفاق صاحب، ملک محمد اسحاق صاحب اور مسعود الحسن صاحب، DPO ایلیمنٹری ایجوکیشن ضلع جیلا. میں چودھری محمد اقبال صاحب کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور صاحب صدر کی اجازت سے اس جلسے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. سلامت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عامر صاحب کو، جو MA اسلامیات ہیں اور امام ہیں ان کے گاؤں کے. حافظ محمد عامر صاحب تشریف لاتے ہیں. سر چلو چلو سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين شيء عليما. يا
أعوذ بالله صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. سپارہ نمبر 22 رکوع نمبر 1. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا پیغام جوں کا توں ہو جاتے ہیں اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. حافظ محمد عامر صاحب تلاوت کلام پاک کے بعد اس کا ترجمہ بھی پیش کر رہے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں ملک محمد اسلم صاحب کو، جو کہ چودھری اقبال صاحب کے کلاس فیلو نہیں بلکہ ٹاٹ فیلو ہیں، اکٹھے پہلی میں داخل ہوئے پڑھتے رہے اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نام شمار کرتے ہیں. ملک محمد اسلم صاحب حمد کے لیے. میں پہلے دعائیہ کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں. وڈیاں میرا صدقہ اپنے سونے نبی دا، صدقہ اپنے سونے نبی دا، اے بخش خطا جو ہوئی جے اسی لاکھ گناہ ڈوبے تے تو ستار قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے، تو مالک تو مالک اسی بندے تیرے، کہ تیری صفت کریمی تے عملہ والے لنگ پار جاندے نے، تے غافل گو دیکھاں دے غلام فریدا ڈبن نہ دین دے، غلام فریدا ڈبن نہ دین دے، اوندے
پیر کامل جنان دے غلام فریدا ڈبن نہ دیں دے اوندے پیر کامل جنان دے تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم جناب صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر فخر نذیر قاسم صاحب اور مہمان گرامی محترم جناب پرنسپل ملک محمد اسحاق صاحب و دیگر میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے یہ اجازت چاہوں گا کہ میں ایک ثناخان مصطفیٰ ہوں مجھے حق نہیں پہنچتا بات کرنے کا جہاں اتنی بڑی بڑی ہستیاں پڑھی لکھی بیٹھی ہوں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں ضرورت ہے مجھے اس بات کی کہ میں کچھ کہنے کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا میں آج اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں نے مڈل سکول چک عبد الخالق میں 6ٹھی جماعت میں سے سب سے کم عمر میرے ساتھی چودھری محمد اقبال صاحب جن کے ساتھ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور ان کے معیار کو دیکھتے ہوئے پہلے میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں پہلے میں نے کچھ حاصل کیا کہ یار یہ اتنے لائق کیوں ہیں جب ریاضی کا سوال استاد بولتے ہیں یہ سلیٹ نیچے رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی خیال آتے دل میں پھر کچھ کوشش کی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن بس نہ چلا آخر سوچ شروع ہوئی آثار نظر آ رہے تھے کہ مستقبل میں ایسے طالب علم سے عوام کو مفاد ہوگا میری یہ سوچ میری خواب کی تعبیر آج میرے جیتے جی سامنے آ گئی ہے آج وہ اپنے لفظ جگر کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروا کر اپنے مشن کو جاری کرنے کے درپے ہیں میں اس تقریب کو میں آنے والے حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت یہ اچھا اور سنہری موقع ہے اپنے بچوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ان کی خدمات ضرور حاصل کریں میں اسی شعر پہ اتفاق کرتا ہوں سفر ہے شرط مسافر نماز بتھیرے سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے اب میں مختصر حمد بیان کر کے اجازت چاہوں گا نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں ہر قدم پہ
سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں۔ یہ تھے جی ملک محمد اسلم صاحب، حمد بیان کرنے کے لیے آئے، دعائیہ کلمات بھی کہہ گئے اور چودھری اقبال صاحب کی مد و ثنا بھی کر گئے۔ 3 in 1 تھے یہ، ایک کام کے لیے آئے 3 کام کیے ماشاءاللہ۔ شوکت تشبیہ دیکھی عظمت تنزیہ بھی، شوکت تشبیہ دیکھی عظمت تنزیہ بھی، ایک کال مصطفیٰ ہے ایک حال مصطفیٰ، عالم ناسوت میں اور عالم لاہوت میں، عالم ناسوت میں اور عالم لاہوت میں کوندتی ہے ہر طرف برق جمال مصطفیٰ۔ میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں منصور حسین اختر صاحب کو، جو ہمارے SSP ہیں، منصور حسین اختر صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وعدتے
جا تم جس کی ہر لہر ہے توحید و دریا تم ہو کوئی نہ تمہارا نہ خدا کا شریک کوئی ثانی نہ تمہارا نہ خدا کا شریک جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو وعدتے ذات کے تبلیغ سراپا تم ہو یہ تھے منصور حسین اختر صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ مولانا الطاف حسین علی کے دو اشعار ہیں، زندگانی کیجئے کچھ ان یگانوں کی طرح، زندگانی کیجئے کچھ ان یگانوں کی طرح جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح، ان کے غصے میں ہے دل سوزی ملامت میں ہے پیار، مہربانی کرتے ہیں نامہربانوں کی طرح۔ آج کی اس تقریب کے میزبان جناب چودھری محمد اقبال صاحب خیر مقبولی کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میری گزارش ہے چودھری اقبال صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیر مقبولی کلمات سے نوازیں۔ چودھری محمد اقبال صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب پیر فخر نذیر قاسم موڑوی بڑا جنگل شریف، مہمانان قدر جناب مسعود الاسد صاحب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ضلع جہلم، نہایتی بزرگ و محترم ملک محمد اسحاق صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول بینا، اور معززین علاقہ وقت مدو کالج، السلام علیکم۔ یہ فقط میری ہی خوش قسمتی نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں کی خوش قسمتی ہے۔ اس کھولنے والے مختصر سے ادارے کی مختصر سی تقریب میں جناب پیر صاحب کا تشریف لانا، مہمانان اکرامی قدر وہ یہاں تشریف لائے، اتنی مشہور ہستیاں، تعلیم یافتہ لوگ اپنی زندگیوں کے قیمتی لمحات نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، اہل دل کی طرف سے
انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا. بے شک ان کا تشریف لانا یہ ہمارے لیے، ہمارے مقاصد کے لیے نیک شگون کا باعث ہے اور ہمیں اس سے تقویت ملی ہے. جامع والا میں اپنے اس شروع کرنے والے پروگرام کو ایک ہی فکرے سے واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. علم حاصل کرنا، علم اور اس کا اصول جو ہے، اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. علم انسان کو جہالت سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. سامعین محترم، جہالت اور ناخواندگی کے خلاف جہاد کرنا یہ ہمارا صرف ملکی فریضہ، قومی فریضہ ہی نہیں بلکہ مذہبی فریضہ بھی ہے. اس سلسلے میں ہمارے بے شمار گورنمنٹ کے ادارے اپنی اپنی خدمات کا انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نجی ادارے اپنی فساد کے مطابق اپنا کردار پیش کر رہے ہیں. سامعین محترم، اس ملک کو، اس ملک عظیم کو، اس ملک پاک کو بعض وجود نہ آئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے. آج نئی حکومتیں، نئے لوگ جب بھی آئے انہوں نے تعلیم کے شعبے میں انقلاب برپا کرنے کے بے شمار نعرے لگائے، بڑی بڑی اسکیمیں بنائی. یقین کیجئے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اربوں کی، یعنی اربوں روپے جو ہے اس بات میں خرچ کیے جا چکے ہیں. لیکن بات رہی ہے ہر کی آمد باتیں 9 سال پلاننگ بنی ہوئی ہے، بڑے سکیمیں بنی ہے. لیکن اگر آپ ترقی دیکھیں اس شعبے میں تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. سوچنے کا مقام ہے. آج وہ ممالک جو ترقی یافتہ سامنے کھڑے ہیں وہ صرف تعلیم کی بنا پر، علم کی بنا پر آستانوں پر کمندے ڈال رہے ہیں. لیکن پاکستان جو ایک ترقی پذیر ملک ہے اس شعبے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. سامعین محترم، بڑے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں. وہ مثلا ملک اسلم صاحب کی طرح میں بھی 2-4 منٹ آپ سے اور زیادہ لوں گا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 50 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری تعلیم کی منزل کون سی ہے، ہماری تعلیم کی راہیں کون سی ہے. آپ میرے ساتھ اتفاق فرمائیں گے کہ آج تک ہم اپنا نصاب تعلیم نہیں مقرر کر سکے. پورے ملک میں کوئی یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے. ہر ادارہ اپنی مرضی سے فیسیں مقرر کر رہا ہے. وہ فیسیں مقرر کرنے میں آزاد ہے اور میں یہاں تک کہوں گا کہ جتنی زیادہ فیس ہوگی، جتنی زیادہ وہ فیسیں مقرر کرے گا اس پر وہ فخر کرے گا. کتابوں کا حال دیکھیے، کتب کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور تعلیمی اداروں میں جو سیاسی مداخلت ہے اس کا بھی ایک الگ پہلو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قابل شوہر، وہ بچے، وہ غریب بچے جو فیسیں نہیں ادا کر سکتے، جو اس معیار کے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے، اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ صاف بات ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں ناکام رہتے ہیں
اور یہ ملک کو نقصان ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی پالیسیاں بناتے وقت نہ تو ماہرین تعلیم سے استفادہ کیا جاتا ہے نہ ان کو شامل کیا جاتا ہے. سامعین محترم، میں نے ایک دفعہ اخبار میں پڑھا تھا انگلستان کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر جو ہیں، بعد جب اپنی انتخابی مہم پر نکلے تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کامیاب ہونے پر آپ کے ترجیح پروگرام کون سے ہوں گے؟ تو ان کا جواب تھا سب سے پہلے تعلیم. اسی صحافی نے جب دوسری اور تیسری بات پھر دریافت کیا تو ان کا جواب پھر بھی تعلیم ہی تھا. اب دیکھ لیں، پھر ہم مسلمان میں پہلے کہا ہے قرآن پاک رب زدنی علما، یہ ہمیں کہا گیا کہ دعا مانگا کرو. قرآن پاک کے الفاظ ہیں اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. پھر قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہوتے. سامعین محترم، اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اسی طرح اے لوگوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. مقام فکر ہے، مقام غور ہے. یہ قرآن پاک 28ویں پارے کے الفاظ ہیں. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس ایندھن سے جس میں انسان اور پتھر ہوں گے. اب ایندھن کے لیے انسان اور پتھر تو استعمال نہیں ہوتے، وہ تو ایندھن ہوتا ہے. یعنی مقام فکر ہے کہ وہ عذاب کس قدر عذاب ہوگا. تو بچانے سے مراد یہی ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت جو ہے اس میں خصوصی دھیان دیجیے. حدیث پاک پہ شمار موجود ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. غور سے غور تک علم حاصل کیجیے. علم حاصل کرے گا تمہیں چین جانا پڑے. علم حاصل کرنا دینی فریضہ ہے، اور علم جو ہے، علم حاصل کرنا پچھلے گناہوں کی بخشش بھی ہے. اور ایک جگہ یہ بھی حدیث ہے کہ جو آدمی علم کے راستے پر ہے، جو آدمی علم حاصل کرنے کے نکلتا ہے، وہ یہ سمجھے خدا کے راستے پر ہے. جناب والا، اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ ایک چھوٹا سا میرا مشن ہے، سچی بات ہے 28 سال ہو گیا گورنمنٹ کی سروس کرتے ہوئے، تو خواہش تو یہی ہے کہ باقی زندگی بھی ان ننھے ہمیں بچوں کی تربیت کرنے میں گزر جائے. تمام لوگوں سے دعا کروں گا، التجا کروں گا کہ آپ اس بارے میں میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جناب والا، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو خود بھی خدا رسول کے بتائے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی پر کرتے ہیں اور اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام رواج یہی ہے کہ بچہ اسکول چلا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس پڑھائی جاری ہے، پڑھ کر آ گیا. حساب سے بار بار شوق ہمیں محسوس نہیں فرمانا وہ یہی ہے کہ بچہ ہاں کچھ بھی نہ ہو، انگلش کے 2-4 لفظ ضرور سیکھے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا یہ زندگی تو ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے. سامعین محترم، اگر اس زندگی کا اور آنے والی زندگی کا موازنہ کرے تو ایک قطرہ اور ایک سمندر کی مثال دی جاتی ہے. یعنی یہ سمجھیے یہ ایک قطرہ ہے، اور جو آئندہ زندگی، جو دائمی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ ایک سمندر ہے. تو ہم تو اس دنیا کے لیے تک و دو کر رہے ہیں، اس دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سامعین محترم، میں مانتا ہوں کہ انگلش کا ایک مقام ہے، ہماری مجبوری ہے، ایک لینگویج ہے، اس کے تحت ہمیں زندگی نہیں چلتا. یہ ضرور سیکھیے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہاں تک وہ دنیا کے ساتھ دینی رجحان کی حاصل کر رہا ہے، کہاں تک وہ پرورش پا رہا ہے، وہ کیسے جوان ہو رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دیجیے کہ اللہ کے دار و صاحب کے مالک بنے، پاک شہری بنے،
اور ایک ان کے ذہن میں فکر انقلاب برپا ہو جائے اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے اور آئندہ زندگی جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے۔ اور ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا ملک جو اس وقت بے شمار مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس کو پستی سے نکالنے کے لیے ایک واحد اور صرف طریقہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو دینی خطوط پر بطور مسلمان ان کی تعلیم و تربیت کریں تاکہ جوان ہو کر یہ ذمہ داری سنبھال سکیں۔ میں اپنے یہ الفاظ ختم کرنے سے پہلے ایک اضافی بات، اگر آپ اس کو خوشامد نہ سمجھیں، وہ کرنا چاہوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے نومبر 99 میں آپ 3 سال گزرے ہیں، 3-4 آدمی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق کے مسعود صاحب میرے سامنے بیٹھ رہے، ڈاکٹر مسعود صاحب، چودھری شاہ صاحب بھی ہیں، چودھری اشرف صاحب ڈالی والے تشریف نہیں لائے، 1-2 اور ساتھی ہیں۔ ہم نے بیٹھے ہوئے یہ پروگرام بنایا کہ اتنے نہیں بچے جو مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، کیوں نہ ان کے لیے کوئی کوشش کریں۔ اب وسائل کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ان 3 سالوں میں بچوں کے فیسوں کے لیے، کتب کے لیے، یونیفارم کے لیے، ٹیوشن فیس کے لیے میں نے آج صبح بھی اپنا رجسٹر جو اس کا صاف کیا ہے، تقریباً 3.25 لاکھ روپے میں خرچ کرتے ہوں بچوں کے۔ لیکن ایک شرط اس میں ضرور ہے کہ وہ بچے جو کم از کم پڑھنے کے خواہشمند ہوں اور ذہین ہوں۔ ویسے تو غربت ہر دوسرا آدمی غریب ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل تو ہے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جو بھی کرا ہے ہم مدد کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس ہونے والے ادارے میں کوئی ایسا بچہ آئے گا اس کی کتابوں کی ضرورت ہو، فیس نہ ہو، تو یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ بھرپور اس کی امداد کریں اگر خدا نہ چاہے۔ تو انہیں الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وقت نکالا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروگرام کو چلانے میں ہماری معاونت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ ہم سمجھتے رہے کہ چودھری اقبال صاحب طنز و ظرافت کے پیکر ہیں، کام سے سنجیدگی ان کا تہوار ہے، غریب کو سوال کرنے کی ضرورت نہ کر سکے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے استاد محترم نے مجھے تھپ کی کہ ہاں تو نے 1 سال پڑھنے کے بعد ہم سے جو کچھ سیکھا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ صحت مندانہ رویہ ہے۔ استادوں سے میری درخواست ہے کہ وہ جب بھی تعلیم و تدریس کے سلسلے میں طلباء کے ساتھ ڈیلنگ کریں تو یہ چیز مدنظر رکھا کرے کہ ہم باغبان ہیں، انسانیت کا ایک شجر ہے اور طلباء جو ہیں وہ اس شجر کے پھول ہیں۔ سماح راشی کی معذرت۔ اس کے بعد ہم جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چودھری محمد شفاعت صاحب اس محفل میں تشریف فرما ہیں، آپ مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں۔ میرے ان سے درخواست ہے جو اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ چلے تو چاند رکے تو ہواؤں جیسا ہے، چلے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں ٹھہرے تو چھاؤں جیسا ہے۔ چودھری شفاعت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی جناب عزت مآب حضرت پیر فضل جی قاسم صاحب جناب، لیکن آپ نے دل کا جو درد ہے اس کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ مثلاً یہاں لکھا ہے کہ علم ایک نور ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ علم ایک نور ہے، سچ ہے، علم ہدایت ہے، روشنی ہے، لیکن میں نے یا ہم سب نے علم کا نور پھیلانے کے لیے کیا کوششیں کی؟ کہاں ہم نے علم کا نور پھیلایا؟ اگر علم کا نور پھیلایا ہوتا، تعلیم عام ہوتی، تو ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں
ہماری جو ذاتی اجتماعی ذاتی پریشانیاں ہیں وہ نہ ہوتی، ملک ترقی یافتہ ہوتا، یہاں امن امان ہوتا، خوشحالی ہوتی، ملک کا وقار ہوتا، قوم کا ایک وقار ہوتا. وہ کیوں نہیں ہے؟ میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم یا حکومت تعلیم کے فروغ میں وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے. تعلیم کے لیے تعلیم کہتے ہیں ایک چکونی عمل ہے جس کی حکومت، والدین اور طلباء 3 کونے ہوتے ہیں. اس چکونی عمل نے وہ قابل فخر کردار ادا نہیں کیا کہ آج ہمارا شمار ترقی یافتہ اقوام میں نہیں ہوتا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سب معزز ساتھیوں سے کہ آگے بڑھیں، خدا کے لیے علم کا نور پھیلائیں. جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی ترقی نہیں ہوگی. اب ایک دو مثالیں جو میرے ذہن میں ہیں، میں نے پیپر بھی لکھ کر دیا ہے، وہاں بھی ہیں. ایک واقعہ ہے جنگ عظیم دوم کا کہ جرمنی اور انگلینڈ جائز ہے. اس نے کہا نہیں، اگر تعلیمی ادارے بچ گئے تو سمجھیں ہمارا ملک بچ گیا. وہ تعلیم کی کس قدر اہمیت. اس طرح ایک واقعہ میں نے وہ بھی لکھا ہے. جاپان جنگ بازی کا کیا تھا، ایک امریکن جرنیل آیا، اسے جنگ بند کرنے کی شرط پیش کی، پوچھی. شہنشاہ نے فرمایا کہ اگر امریکہ والے یا یہ اتحادی ہمارے ملک کے نظام تعلیم کو نہ چھیڑیں تو جاپان جنگ بندی کے لیے تیار ہے. تو امریکہ والوں نے یہ شرط مان لی، ان کے نظام تعلیم کو نہیں چھیڑا، ان کا نظام تعلیم بچ گیا اور جنگ کا تباہ شدہ ملک جاپان آپ دیکھ رہے ہیں ترقی کے بامِ روز پر ہے. نئے نظام تعلیم. اب دیکھیں نا تعلیم، میں آپ کو میں یہ درد بیان کر رہا ہوں اور آپ کو یہ احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ سب اس بات کو مشن بنا لیں کہ تعلیم کو پھیلانا ہے. تعلیم ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، تعلیم نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا. اب تعلیمی طور پر پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے، تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہو سکا. جب مصر میں انقلاب آیا، شاہ فاروق کا تختہ الٹا تو نئی حکومت نے شاہ فاروق کی تمام تعداد جو تقریباً 36 ارب ڈالر تھی وہ صرف اسکول بنانے میں خرچ کر، صرف اسکول بنانے. اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے مصر بھی ایک ترقی یافتہ ملک ہے. کردار کا مسئلہ ہے وہاں. تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم دینا اور کردار بنانا. تعلیم اور تربیت. اب مسعود صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کا، میرا اپنا بھی یہی مسئلہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کے فرائض میں ایک بات ہے علم دینا، علم مہیا کرنا. تو مہربانی کر کے اپنے اساتذہ کو کسی طرح یہ اسپیشل کورس کروائیں، ان کو تاکید کریں کہ وہ تربیت کی طرف زیادہ توجہ دیں، بچوں کی تربیت، تاکہ نئی نسل تیار ہو. اب بنگلہ دیش بن گیا. بنگلہ دیش کے بننے کے اسباب کیا تھے؟ بہت سارے اسباب ہیں، معاشی ہیں، سماجی ہیں، سیاسی ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ وہاں کے 40% ہندو اساتذہ تھے جنہوں نے نئی نسل کے دل و دماغ میں یہ زہر پا دیا کہ یہ مغربی پاکستانی اور خاص کر پنجابی یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کھا گئے ہیں تمہیں. ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی اور وہ نفرت کا نتیجہ تھا کہ بنگلہ دیش بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم سب سے اہم کردار ادا کرتی اور یہی وجہ ہے کہ باقی جو ملک ہیں وہ تعلیم کے معاملے میں زیادہ ترقی یافتہ ہیں، زیادہ کوششیں کرتے ہیں. مثلا جاپان کے بارے میں صرف ایک بات ہے کہ جاپان میں 1000 یونیورسٹیاں ہیں. ایک ملک میں 1000 یونیورسٹیاں ہیں. امریکہ میں 3600 یونیورسٹیاں ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟
پورے عالم اسلام میں، پوری اسلامی دنیا میں صرف 456 یونیورسٹیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف 25-26 یونیورسٹیاں معیاری ہیں، باقی برائے نام ہی پورے عالم اسلام میں۔ اب عالم اسلام کو دیکھیں اور ملک اقوام کو دیکھیں کہ انہوں نے ترقی کے لیے کیا کیا تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اب مجھے اقبال صاحب کو میں جانتا ہوں 2-3 سال سے، چند سالوں سے۔ پہلے دور سے دیکھا تھا کہ یہ اقبال صاحب نے مدوکالس کیا، پتہ نہیں کیوں یہ مدوکالس کرتے ہیں۔ یہ دائرہ صرف مدوکالس کا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں اہل مدوکالس اور میں اہل مدوکالس، یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل مدوکالس میزبان ہوں گے اس ناول کے۔ تو میں بھی اتنا ہی کچھ جانتا تھا، لیکن جب میں ہائی سیکنڈری اسکول زینا میں ایز اے پرنسپل آیا تو میں نے محسوس کیا کہ جس قدر تعلیم کے لیے، قوم کے لیے یہ مخلص ہیں، میں نے اپنی پوری سروس میں اب تک اتنا محنتی ٹیچر نہیں دیکھا۔ بحثیت انسان بہت اچھے انسان ہیں، بحثیت ٹیچر بہت اچھے ٹیچر ہیں، بحثیت سبارڈینیٹ یہ ایسے فرسٹ کلاس سبارڈینیٹ ہیں کہ سربراہ بھی خوش رہتا ہے اور یہ سربراہ کے سر پر سوار بھی رہتے ہیں۔ مجھے تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں چلا ملک صاحب کی شخصیت کچھ بلند و بالا جیسی ہے، ورنہ پتہ لگ سکتا کہ سب کچھ فیصلہ آباد کے گھنٹے کی گھر کی طرف اقبال صاحب ہیں۔ اور جب میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی کارآمد شخصیت ہیں، چلو ان سے کام لیا جائے، چنانچہ میں نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے ہائی سیکنڈری اسکول کی، اس کو اکثر نو تعمیر کرایا جائے۔ پھر وہ اسکیمیں بڑھتی چلی گئیں، بلڈنگ بنی، کالج بنے۔ تو میں یقین سے کہتا ہوں، آپ یقین کر لیں کہ اس ساری کا ترتیب میں مسلمان اسکول بنا، بلڈنگ بنی، پہلے سے مسجد بنی تھی، 90% کردار جو ہے وہ اقبال صاحب ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے تعلقات بناتے ہوئے کہ ان سے بہتر ٹیچر میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ایمانداری کی بات۔ بحثیت ہیڈ ماسٹر میرا ذاتی تجربہ جو ہے وہ تو مرزا غلام ربانی صاحب تھے جو پاس کے کبھی ہیڈ ماسٹر تھے، یا اس سے پہلے سنا تھا صرف مولوی نور حسن صاحب کا، لیکن دیکھے میں نے دو ہی ہیں، مرزا غلام ربانی صاحب ایز ہیڈ ماسٹر اور جو اقبال صاحب ایسے ٹیچر۔ اب اس لیے جب انہوں نے اسکول کی تجویز دی یا پروگرام بنایا تو میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ جینا اور جینا کے گرد و پیش کے لوگوں کو اب بہتر تعلیم مل سکے گی۔ اس سے پہلے بھی میری ملاقات خان ملک صاحب سے ہوئی ہے اسکول والوں سے، وہاں میں نے جا کر دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ کافی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ اسکول ہے وہ خان صاحب کا ہوگا، لیکن وہاں تو 2000 بچوں سے بھی زیادہ ہوں گے، یہ میں اندازہ کہہ رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2000 گھروں کو 2000 بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس طرح ایک اور اسکول میں نے دیکھا ہے، بھارتی اسکول ہے وہ، میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک دن میں وہاں گیا کہ وہاں کی تمام ٹیچرز MSc ہیں، اور میں نے سوچا اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کی طرف اب پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر تعلیم دیں۔ اور تیسرا خوبصورت اور بہت اچھا اضافہ تو اقبال صاحب کا ہے۔ اب یہ تو اقبال صاحب کا اسکول، میں ویسے کہہ رہا ہوں تو اقبال صاحب کا اسکول تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، یہ خان صاحب کے اسکول کی طرح سینکڑوں ہزاروں بچوں کا اسکول ہوگا، یہاں سینکڑوں ہزاروں بچوں کی بہتر اور فرسٹ کلاس تعلیم ہوگی، تو یہ تو سب کا اسکول ہوا۔ اور پھر خوشی کی بات یہ ہے اور تسلی کی بات یہ ہے کہ جس پروگرام کے افتتاح کے لیے پیر صاحب تشریف لائیں، جس پروگرام میں یہ شریک ہوں، اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقینی ہو۔ ہم نے بھی جب اسکول کی باتیں شروع کی
تو یہ کبھی موجود تھے یا نہیں تھے، موجود بھی تھے، لیکن ہمارے دل و دماغ میں تو اقبال صاحب کے اور میرے دل و دماغ میں یہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور یہ ان کی برکت کا نتیجہ ہے کہ وہ اسکول تعمیر و ترقی کے ناظر تیزی سے طے کر رہا ہے، اور خدا کے فضل سے اب بھی جو موجودہ سربراہ ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھے منظم ہیں، بڑے ذہین ہیں، اور خاص کر اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں بھی اسکول ترقی کرے گا۔ مسعود صاحب سے بس یہ خاص کر یہ گزارش ہے کہ بے شک وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے بھی بڑی کچھ بڑے ہیں، پورا پنجاب سے ان کا کچھ تعلق واسطہ ہے، لیکن ذاتی طور پر جینا جو ان کا آبائی شہر ہے اس کے لیے بھی یہ سرپرستی کریں گے، شفقت فرمائیں گے، اور گاہ بگاہ یہاں تشریف لایا کریں گے، اور اقبال صاحب کی طرف سے کی مدد فرمائیں۔ دعا کے معاملے میں دعائیں میں حاصل ہوں گی، محکمانہ جو سرپرستی ہے وہ مسعود صاحب کی شکل میں ہوگی، ملک صاحب کا تعاون ہوگا، آپ لوگوں کی دلچسپی ہوگی، تو یہ انشاءاللہ یہ اسکول اقبال صاحب کا اسکول نہیں، یہ ہمارا اسکول ہے، ہمارے سب کا اسکول ہے، پورے علاقے کا اسکول ہے، پورے علاقے کے بچے یہاں لیول تعلیم سے آراستہ ہوں گے، اس لیے یہ انشاءاللہ یقینی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی اور ناصر۔ حاجی محمد اقبال صاحب اور چودھری محمد اشرف صاحب کو استقبال کی ہے، میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو سے کی کارروائی تقریباً